بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 فروری کو پوری دنیا میں ورلڈ تھنکنگ ڈے، عالمی یوم تفکیر یعنی سوچ کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ پہلی دفعہ 1926 میں امریکہ میں منایا گیا تھا۔ امریکہ میں چوتھی گرل گائیڈ کانفرنس میں یہ طے پایا کہ ہم اس دن کو باقاعدہ ہر سال منایا کریں گے تاکہ خواتین میں شعور اور آگاہی عام ہو۔ تو یہ سوچ کا عالمی دن یہ باقاعدہ خواتین کے لیے شروع میں منایا جاتا رہا اور یہ خواتین کے لیے خاص رہا، لیکن بعد میں اس میں عمومیت دار آئی اور اب یہ عام طور پر منایا جاتا ہے۔ سوچ، فکر، خیال یہ عموماً مترادفات شمار کیے جاتے ہیں۔ سوچ انسان کو بہت کچھ دیتی ہے اور سوچ ہی انسان کو گراتی ہے۔ سوچ سے انسان بنتا بھی ہے، سوچ سے انسان گرتا بھی ہے۔ فکر اور خیال کی بلندی انسان کو بلندیوں پر فائز کرتی ہے، فکر اور خیال کی پستی انسان کے مقدر میں پستیاں لے آتی ہے۔ انسان کا سوچنا یہ انسان کے کردار بناتا ہے، جیسا سوچتا ہے ویسا کردار بنتا ہے۔ یہ سوچ ہی ہے انسانی کہ جس نے انسان کو جدید طرق سے آشنا کیا۔ یہ سوچ ہی ہے انسانی کہ جس نے انسان کو نت نئی ایجادات پر مجبور کیا۔ یہ سوچ ہی ہے انسانی کہ جس نے انسان کو نت نئے راہوں سے آشنا کیا، متعارف کروایا۔ یہ انسانی سوچ کی بدولت ہی ہم جدید ٹیکنالوجی تک دستیابی پاتے ہیں۔ انسانی سوچ کا ہی کمال ہے کہ انسان ہواؤں میں جہازوں کی صورت اڑتا ہے۔ یہ انسانی سوچ کا ہی کمال ہے کہ بڑے بڑے بحری بیڑوں میں بیٹھ کر کے سمندروں کے سفر طے کرتا ہے، کاٹتا ہے۔ یہ انسانی سوچ کا ہی کمال ہے کہ گرم ماحول میں اپنے تئیں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ یہ انسانی سوچ کا ہی کمال ہے کہ سرد ماحول میں حرارت کا سامان کرتا ہے۔ یہ انسانی سوچ ہی ہے کہ جس نے میلوں دور بیٹھے ہوئے لوگوں سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا۔ یہ انسانی سوچ کا ہی کمال ہے کہ میں آپ سے محو تکلم ہوں اور آپ میری بات سن رہے ہیں۔ یہ انسانی سوچ کا ہی کمال ہے کہ انسان ایک جگہ پر بیٹھ کر کے پوری دنیا سے آگاہی حاصل کر رہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی جدت آئی ہے یہ انسانی سوچ کی بدولت آئی ہے۔ انسان جتنا زیادہ سوچتا ہے، بہتر سوچتا ہے، اتنے ہی بہتری کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، اور جتنی زیادہ فکر اور جتنا زیادہ ان چیزوں کے بارے میں خیال کرتا ہے، ان میں غور کرتا ہے، ان میں غوطہ زنی کرتا ہے، اتنے ہی زیادہ راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ خالق کائنات بھی انسان کو قرآن مقدس میں بارہا غور و فکر کی، سوچنے کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن مقدس میں جا بجا انسان کو تدبر اختیار کرنے اور سوچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوچ سے ہی بند دروازے واہ ہوتے ہیں، سوچ سے ہی مسائل کی کڑیاں حل ہوتی ہیں، سوچنے کی بدولت ہی انسان کے لیے کامیابیاں مقدر ہوتی ہیں۔ اگر انسان نہ سوچتا تو نہ جانے آج ہم جنگلوں میں بیٹھے ہوتے۔ انسان بہتری کا نہ سوچتا تو یقیناً آج ہمارے پاس یہ جدید سہولیات نہ ہوتی، ہم زندگی کی آسائشوں سے ہم کنار نہ ہو سکتے۔ تو انسان کی سوچ نے ہی اسے بلندی بخشی ہے۔ انسان اس سے بھی آگے بڑھ کر جتنا بہتر سوچے گا اتنے بہتری کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ جتنا انسان نے اپنے بارے میں سوچا اتنا اس کے لیے بہتر ہوا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ اس کی سوچ کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ انفرادی سطح پر بھی اگر دیکھیں کوئی انسان اپنے بارے میں جیسا سوچتا ہے اس کے لیے ویسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں اس بیماری سے نکل نہیں سکتا تو وہ نکل ہی نہیں سکتا، وہ بیمار رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی سوچ بیمار ہو گئی ہے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنے حالات بہتر نہیں کر سکتا تو وہ کبھی بھی حالات بہتر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اپنی سوچ میں شکست کھا چکا ہے۔ جو انسان اچھا سوچتا ہی نہیں ہے اس کے لیے اچھا ہوتا ہی نہیں ہے،
اور جو یہ سوچے کہ نہیں میں اس بیماری سے لڑ کر کامیابی سے ہمکنار ہوں گا، تو یقیناً اس کی سوچ اس کے جسم پر، اس کا فکر اس کے عمل پر غالب آتا ہے۔ اور جو یہ سوچ لیتا ہے کہ میں ان مالی مشکلات کا مقابلہ کر کے آسودگی کی طرف ضرور قدم رنجائی کروں گا، تو یقیناً ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ آسودہ حال ہو جاتا ہے، خوشحال ہوتا ہے۔ تو جو انسان اپنے بارے میں جیسا سوچتا ہے اس کے لیے ویسا معاملہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی سوچ اس کی باڈی پر، اس کے جسم پر، اس کے ارادوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جس طرح کی سوچ پیدا ہوتی ہے اس طرح کا ماحول بنتا ہے، اس طرح کے ارادے بنتے ہیں، اس طرح کے عمل بنتے ہیں، عمل وجود پاتے ہیں، اس طرح کا کردار بنتا ہے، اور اس کے لیے ویسا نتیجہ نکل آتا ہے جیسا اس نے سوچا ہوتا ہے۔ یہ اپنی ذاتی سطح تک، اپنی ذات میں سوچنے کے حوالے سے عرض کر رہا تھا، جس کو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ کم از کم اپنے بارے میں مثبت ضرور سوچئے، اپنے بارے میں بہتر ضرور سوچئے، اپنے بارے میں زیادہ سے زیادہ اچھا سوچیں گے تو زیادہ سے زیادہ اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ باقی رہی بات سوچنے کی، کہ سوچ کو وسعت بھی دینی چاہیے، ہم دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں کہ ہم معاشرے کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں، ہم سوسائٹی کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنوں کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے اطراف میں جو ماحول ہے، جو معاشرہ ہے، جو کائنات ہے، یہ کیوں ہے، ایسا کیا ہے۔ اس میں جتنا انسان سوچتا ہے اتنے ہی سوالات اٹھتے ہیں، اور پھر جب سوالات اٹھتے ہیں ان کے جوابات کی تلاش اور جستجو کی جاتی ہے۔ پھر جب جواب تلاش کیا جاتا ہے تو ایک نئی کھوج سامنے آتی ہے، ایک نئی تحقیق سامنے آتی ہے۔ آج تحقیق کے دروازے بند ہو گئے، آج مسلمان سائنسدانوں کی ترقی کے دروازے بند ہو گئے، آج مسلمانوں میں کوئی نیا سائنسدان نہیں اٹھ رہا، کوئی نیا سائنسدان جنم نہیں لیتا، اس لیے کہ ہم نے سوچ کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ جی مذہب آڑے آتا ہے، حالانکہ مذہب قطعاً اس کی رکاوٹ نہیں ہے۔ مذہب تو حکم دیتا ہے کہ غور و فکر کرو، سرچ کرو، تحقیق کرو، جستجو کرو، آگے بڑھو۔ یہ مذہب نہیں ہے رکاوٹ، اور نہ ہی مذہب اس چیز سے روکتا ہے۔ مذہب تو چاہتا ہے کہ آپ معاشرے میں بہتر سے بہتر آدمی بنیں، دوسروں کی خدمات انجام دیں، لیکن اللہ سے لا تعلقی اختیار کر کے نہیں، اللہ سے تعلق کو بھی قائم رکھیں۔ جہاں جس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں وہاں اس طرح کی جستجو اور تحقیق ضرور کرنی چاہیے، اور جو سوال انسانی ذہن میں جنم لے رہے ہیں یقیناً یہ ذہن کی زرخیزی کی علامت ہے، تو ذہن کو، دماغ کو زرخیز رکھنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غور و فکر کیا کرتے تھے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے غار حرا میں جا کر جلوہ افروز ہوتے، وہاں کئی کئی دن تک بیٹھے رہتے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ وہاں کیا کرتے تھے، کون سی عبادت کرتے تھے؟ تب تک تو کوئی حکم بھی نہیں آیا تھا اللہ کی جانب سے، کسی عبادت کی تعلیم بھی نہیں دی گئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں غور و فکر کیا کرتا تھا۔ تو گویا کائنات میں غور و فکر کرنا، خالق کی خالقیت اور اس کی قدرت میں، اس کے کمالات میں، اس کی کبریائی میں غور و فکر کرنا، اس کی تخلیق کردہ اشیاء میں غور و فکر کرنا، یہ تو ہمارے نبی کی تعلیم ہے۔ یہ قرآن تعلیم دیتا ہے کہ انسان تو اپنے آپ میں غور و فکر کر، اپنے آپ میں سرچ کر، تحقیق کر کہ تو کیا ہے۔ انسان کو انسان میں سرچ کرنے کی، تحقیق کرنے کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، جس کو ہم میڈیکل سائنس کہتے ہیں۔ تو انسان میں انسان کو تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا، جس طرح انسان میں انسان کو تحقیق کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح انسان کے متعلقات میں بھی انسان کے ساتھ جو دوسری چیزیں منسلک ہیں، جیسے یہ ماحول ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ دیگر جاندار ہیں، ان میں بھی غور و فکر کرے، سرچ کرے، زمین کے بارے میں سرچ کرے، آسمان کے بارے میں سرچ کرے، دیگر مخلوقات کے بارے میں سرچ کرے۔ تو اپنی سوچ کو جتنی وسعت دیں گے اتنے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اتنی ذہن میں زرخیزی پیدا ہوتی چلی جائے گی، اور اتنے کمالات اور اتنے نئے نئے مشاہدات سے انسان آشنا ہوگا، ہمکنار ہوگا۔ تو آئیے سوچ کے عالمی دن پر دو عزم کریں، ایک یہ کہ اپنی سوچ مثبت بنائیں، اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں منفی سوچنا چھوڑ دیں۔ ہم جیسا سوچیں گے ویسا ہمارے ساتھ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اپنی سوچ کو بلند کریں، مثبت کریں، بلند کریں۔ بلند سوچ بلندی کی علامت ہے، اور مثبت سوچ
کامیابی کی علامت ہے۔ اسی طرح اپنے آپ سے نکل کر دوسروں کے بارے میں، معاشرے کے دیگر افراد کے متعلق، معاشرے کے دیگر جانداروں کے متعلق اور دیگر اشیاء کے متعلق تحقیق اور جستجو کے حوالے سے سوچیں، سوالات اٹھائیں، ان سوالات کے جوابات کی تلاش کریں، تو دیکھیے گا کہ کس طرح کامیابیوں کے دروازے کھلتے ہیں اور نئی نئی تحقیقات سامنے آتی ہیں۔ اور یہاں پر میں اپنے مذہبی ہم نواؤں سے بھی دست بستہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو نوجوان نسل ہے، اس کے ذہن میں جب سوالات آتے ہیں تو ان سوالات کی کیفیت کو دیکھ کر فتویٰ صادر کرنے کے بجائے ان کی بنیاد اور اساس تک جانے کی کوشش کیجئے کہ یہ سوال جنم کیوں لے رہا ہے، اور پھر جو اصل وجہ ہے اس سوال کے جنم لینے کی، اگر اس کا رخ اور زاویہ ٹھیک نہیں ہے تو اسے درست کیجئے، اور اگر وہ وجہ غلط ہے تو اس کی رہنمائی کیجئے، نہ کہ سیدھا فتویٰ ٹھوک دینا۔ سوالات اٹھتے ہیں، اٹھتے رہیں گے، سوالات کا کبھی گلا نہیں گھونٹا جا سکتا، سوالات کو کبھی روکا نہیں جا سکتا۔ اگر آپ سوالات کو روکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ذہنی صلاحیتوں کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوالات کو کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے۔ ہاں، سوالات کی نوعیت یا ان کے جنم لینے کا جو زاویہ ہے اسے درست کیا جا سکتا ہے، اور اگر سوال ایسا ہے کہ جس میں تحقیق اور جستجو کی ضرورت ہے تو پھر خود بھی تحقیق اور جستجو کا ذوق پیدا کیجئے، اپنے متعلقین جاننے والوں میں بھی تحقیق اور جستجو کا ذوق پیدا کیجئے، اور سوچ کے عالمی دن پر سوچ کو فروغ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق بخشے۔